هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ان احکام پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بندے اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ ان احکامات پر عمل کریں۔ وہ احکامات عبادات کے تعلق سے ہیں، معاشرت کے تعلق سے ہیں، گھریلو زندگی کے تعلق سے ہیں، مختلف جہتوں پر مشتمل ہیں۔ ان احکامات کی ایک قسم ہے مالی لین دین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مالی لین دین کے احکامات بھی بیان فرمائے ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے منع کیا ہے، جن سے روکا ہے۔ مالی لین دین کی وہ صورتیں جن سے باز رہنے کا حکم دیا گیا، اللہ رب العزت نے جن سے روکا، جن کے قریب نہ جانے کی تاکید کی گئی، ان میں ایک ممتاز جو کام ہے وہ ہے سود۔ سود بھی کہتے ہیں، عربی میں ربا کہتے ہیں، اور لفظ ربا بے کے بعد الف سے بھی لکھا جاتا ہے اور واو سے بھی لکھا جاتا ہے۔ ربا کا معنی ہے اضافہ، اضافے کو ربا کہتے ہیں۔ کس قسم کا اضافہ؟ آج ہم اپنے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، 276، 278 اور 79 پیش کر رہے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سود کے متعلق سود کی حرمت اور اس کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح وغیرہ کی طرف جائیں گے۔ قرآن کی روشنی، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت جو مرکزی عنوان ہے، ایک تو یہ ہے کہ سود خور کو شیطان مس کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ دوسرے اس نقطے پر گفتگو ہوگی کہ قرآن پاک نے سود اور خرید و فروخت کا
فرق کیوں بیان کیا ہے؟ مرکزی طور پر اس آیت مبارکہ کے تحت 3 باتیں بیان ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ بیان ہوئی کہ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن پر جنات سوار ہو جاتے ہیں، وہ ایسے لوگ تو کم ہی افراد نے دیکھے ہوں گے، لیکن نشئی افراد بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ وہ لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی سخت نہیں ہوتی۔ نشہ جب غالب آ جاتا ہے تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہیرونچی وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے، جب وہ نشے میں ہوتے ہیں کس انداز سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بروز قیامت جو جواب دہی کا دن ہے، حساب کا دن ہے، یوم جزا ہے، اس دن وہ مبہوت ہوں گے، وہ ان کی جو کیفیت ہوگی وہ دور سے پہچانے جا رہے ہوں گے کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں سود خوروں کی مذمت بیان کرتے ہوئے ان کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو مبہوت لوگ اور اس طرح کے لوگ کہ جن پر آسیب آ جاتا ہے، ان کا جو تذکرہ کیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو سود کو حلال سمجھتے ہوں گے۔ کفار سے متعلق اس کی جو پس منظر ہے، اکثر مفسرین نے یہی بیان کیا کہ کفار سے متعلق یہ پس منظر بیان ہو رہا ہے، جو حلال سمجھتے ہیں سود کو، ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ یہ تو تھا اس کا پہلا حصہ۔ دوسرے حصے کے اندر کیا بیان ہوا؟ ارشاد ہوتا ہے انما البیع مثل الربا۔ اللہ رب العزت نے کفار کا جو مقولہ ہے وہ نقل کیا کہ کہتے ہیں کہ سود میں اور بے میں کیا فرق ہے؟ ہم جو ہے وہ قرضہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، 6 مہینے ہو جاتے ہیں، اور پیسے نہیں لوٹاتا، سال بعد لوٹاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا نفع زیادہ دے دینا۔ اب ہم نفع زیادہ کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف تم جب تجارت کرتے ہو اور تم کوئی چیز بیچتے ہو تو نفع لے کر بیچتے ہو، ہم بھی جو ہے وہ نفع لیتے ہیں، تم بھی نفع لیتے ہو، نفع لینے میں دونوں برابر، تو سود حرام کیوں؟ اللہ رب العزت نے خود ہی اس بات کا جواب دیا، فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ تجارت کے ذریعے جو نفع ملے وہ نفع حلال، سود کے ذریعے جو نفع ملے وہ نفع حرام۔ یہ جو ایک اصول یہاں اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا، یہ اصول دراصل فقہ اسلامی کا جو مالیاتی نظام ہے، جو بیس کرتا ہے ایگریمنٹس پر، جو بیس کرتا ہے عقود شریعہ پر، اس میں وہ بیان کر دیا گیا کہ شریعت مطہرہ نے اسباب مقرر کیے ہیں، ان اسباب کے تحت نفع حاصل کیا جائے، آمدنی حاصل کی جائے تو وہ حلال ہوتے ہیں، اور ان اسباب کے تحت نفع حاصل نہ کیا جائے تو وہ حلال نہیں کہلاتا۔ تو خرید و فروخت کے اندر ضرور نفع ہوتا ہے، اور شکلیں بھی بہت قریب قریب ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور اس نے دکان میں مال ڈالنا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ کون سا مال آپ لینا چاہتے ہو، میں تمہیں 1,10,000 میں وہ مال خرید کر 6 مہینے کے ادھار پر بیچ دیتا ہوں۔ تو جب اس شخص نے وہ مال بیچا تو اس نے جو 10,000 روپے نفع کمایا وہ اس مال کے بدلے کمایا، اس پروڈکٹ کے بدلے کمایا جو اس نے بیچی سامنے والے کو۔ اس کے برخلاف کوئی دوسرا شخص 1 لاکھ روپے دیتا ہے اور 6 مہینے بعد 1,10,000 روپے لے لیتا ہے۔ اس نے تو تجارت نہیں کی، نفع دونوں نے کمایا ہے، لیکن جو نفع تجارت سے حاصل کیا جائے گا وہ حلال ہے، اور جب جو نفع سود سے حاصل کیا جائے گا وہ حرام ہے۔ سود ہے کیا؟ سود کے لغوی معنی ہے اضافہ۔ کس طرح کا اضافہ؟ یعنی ایک شخص اپنا مال دے اور بلا عوض اس پر زیادتی لے، اس زیادتی کو سود کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ دینے والے نے جب واپسی میں 1,10,000 روپے لیا، 1 لاکھ تو 1 لاکھ کے بدلے آ گیا، لیکن جو اضافی 10,000 آیا، اس کا اگینسٹ، اس کا مقابل، یہ کس چیز کا معاوضہ ہے؟ یہ کسی بھی چیز کا معاوضہ نہیں ہے،
تو سود ایسے ہی نفع کو کہتے ہیں کہ جو جب مال دیا جائے تو اضافہ واپس آئے، اور وہ اضافہ بغیر کسی عوض کے ہو، اس کے اگینسٹ میں کچھ نہ ہو۔ جبکہ تجارت میں جو مال بیچا جاتا ہے اس مال کے بدلے میں پیسے لیے جاتے ہیں۔ بھئی ایک ہول سیلر 2 روپے سستا خریدتا ہے، ریٹیلر کو 2 روپے مہنگا بیچتا ہے، ریٹیلر جو ہے وہ اپنا نفع رکھ کر عام گاہک کو بیچتا ہے، تو یہاں جو بھی اضافہ ہو رہا ہے وہ مال کے مقابلے میں ہو رہا ہے۔ دکاندار نے پیسے لگائے مال میں، مال بیچا، مال کے زیادہ پیسے لیے، 1 لاکھ کا خریدا ہوا مال بیچا 1,10,000 میں۔ جب اس نے 1,10,000 لیے تو اس مال کے پیسے لیے ہیں۔ سود کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو، خرید و فروخت کو، لیکن حرام قرار دیا ہے سود کو۔ پھر فرمایا گیا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جسے نصیحت آ جاتی ہے، توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے تو چھوڑ دے۔ یعنی اس موقع پر یہ آیت مبارکہ بیان ہو رہی ہے کہ جب سود حرام ہونے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، جب سود حرام ہونے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، سود کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، اس سے پہلے جس نے جو لیا وہ معاف کر دیا گیا، اور اس کے بعد فرما دیا گیا کہ من عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو لوٹے گا، سود کا مرتکب ہوگا تو یہ دوزخ کا مستحق ہوگا۔ پھر فرمایا گیا ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں قابل غور نقطہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے، کسی بھی جرم کی سزا اسے جب دی جائے تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مفسرین نے یہ بیان کیا، یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ان لوگوں کے لیے بیان ہوا ہے کہ جو سود کو حلال سمجھتے ہوں۔ سود کو حلال سمجھنا کفر ہے، حرام سمجھنا ضروری ہے۔ تو جو لوگ حلال سمجھیں گے ان کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ وہ پھر مسلمان نہیں رہتے، اور اسی لیے قرآن پاک نے جہنم کا ابدی عذاب ان کے لیے بیان فرما دیا۔ اب سود جو ہے، اس کے متعلق ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ہے جسے کچھ خلش رہتی ہے، الجھن رہتی ہے، کچھ اس کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں کہ جناب صنعت کیسے چلے گی، ملک کیسے چلے گا، ادارے کیسے چلیں گے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، فلاں کیسے ہوگا۔ دراصل ہم سمجھتے ہیں، اپنی تدبیروں کو ہم مقدم رکھتے ہیں کہ ہماری تدبیر سے نظام چل رہا ہے، اور جب اس تدبیر اور اس پلاننگ کے تحت یہ نظام نہیں چلے گا تو کیا ہو جائے گا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق پلان بنائے گا تو یقینی طور پر ایسا پلان کوئی مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور سود کے اندر گرفتار ہونے کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایک عالمی جو سرکل ہے سود پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کے خلاف کھڑا ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن کھڑا ہونا ناممکن بھی نہیں ہے۔ سود کا خاتمہ ممکن ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، یعنی قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کی تشریحات پر اعتراضات کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جسے جو ہے وہ گھر میں روٹی اچھی طریقے سے نہ ملتی ہو، وہ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دین پر تنقید کر رہا ہوتا ہے، اور دین کے متعلق جو ہے وہ تبصرے کر رہا ہوتا ہے۔ عجیب و غریب جس کے دل میں جو آتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے تو ہم مخاطب ہی نہیں ہیں۔ ہم مخاطب ان لوگوں سے جو قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، قرآن پاک کے احکام ان کے سامنے رہتے ہیں۔ تو واضح طور پر لکھا گیا کہ قرآن پاک سود کے تعلق سے کیا احکام بیان کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب قرآن پاک کی یہ جو آیات ہیں، یہ جب نازل ہوئی تھیں تو اس دور کے اندر اس قدر زیادہ سود تھا کہ لوگوں کا جو ہے وہ لہو نچوڑ لیا جاتا تھا، جس کو دوسرے الفاظ میں بنیے کا سود کہتے ہیں۔
جو سود در سود کی طرح جو ہے وہ رائج ہوتا رہتا تھا، اور آج کے دور میں تو بڑا لمیٹڈ سود ہے، بڑی سہولتیں مل جاتی ہیں، بڑی کچھ مل جاتی ہیں، ایسی جو تعبیرات اور تشریحات ہیں، یہ تعبیرات اور تشریحات بھی باطل ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ سوائے شیطان کے وسوسے کے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ربا النسیہ کو بیان فرمایا، احادیث مبارکہ نے ربا الفضل کو حرام فرمایا۔ تو سود کی جو یہ دو قسمیں ہیں، ہمارے 1400 سال ہو گئے ان کو حرام کہتے چلے آئے علماء، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، متکلمین، کسی نے اس میں گنجائش نہیں دی، اس کو حلال نہیں کہا، اور نہ یہ حلال ہو سکتا ہے۔ سود کو حلال کہنا ایسا ہی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ گوبر کو، نجاست کو پاک قرار دے دو۔ گندگی کبھی پاک نہیں ہوا کرتی، بلکہ گندگی سے بچنا پڑتا ہے۔ متبادل نظام بنایا جاتا ہے، اور متبادل نظام بنا کر پھر آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو اصل میں قوت ایمانی میں کمی آ چکی ہے، ہم متبادل نظام بنانے میں کمزور ہو گئے ہیں۔ خیر، ایک مسلمان کی جو حیثیت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اس کی انفرادی حیثیت ہوتی ہے، اور ایک وہ اپنے نظام سے جھگڑا ہوتا ہے۔ اب انفرادی طور پر تاجر جو ہے وہ آزاد ہیں، اپنے لین دین کے اندر وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ سود کو اپنے معاملات میں نہ آنے دیں، سود کو نہ اپنائیں۔ اسی طریقے سے نظام کی اگر بات آتی ہے تو بینکوں کے اندر آپشنز ہوتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کی بھی سہولت ہوتی ہے، سودی اکاؤنٹ کی بھی سہولت ہوتی ہے۔ تو کیا ضرورت ہے کہ سودی اکاؤنٹ کو ہی آپ اپنائیں گے؟ ہاں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب میرے سامنے سے ڈیل آ رہی ہے اور میں جو ہے لاکھوں لاکھ کا نفع کما سکتا ہوں، بس مجھے سود پر قرضہ مل جائے، ایک دفعہ میرے ہاتھ میں سود کا مال آ جائے، سود پر لیا ہوا قرضہ آ جائے، اور میں ڈیل کروں گا، واپس لوٹا دوں گا۔ تو اس طرح کی جو لالچیں ہیں وہ انسان کو راغب کرتی ہیں سود کی طرف۔ لیکن جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہوتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، وہ اپنے نفع کو پس پش ڈالتے ہیں اور احکام شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ تو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سود خوروں کے متعلق کس قدر سخت احکام بیان فرمائے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ، کہ نبی اکرم علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، اس کا وکیل بننے والے پر، لکھنے والے پر، اور گواہ بننے والے پر۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الربا 70 بابا، ربا کے جو ہے وہ 70 دروازے ہیں، اہونھا عند اللہ کالذی ینکح امہ، سب سے ہلکا جرم اس میں اللہ کے ہاں ایسا ہے کہ کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے، سب سے ہلکا اس کا جو گناہ ہے وہ اس طرح کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکر بڑا گنہگار۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا، ہلاک فرماتا ہے، کوئی برکت نہیں ہوتی سود کے کام میں، کبھی برکت نہیں آئے گی، اس کے اندر نحوست آئے گی، اس سے حج کرو گے، وہ حج جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اس سے جہاد کرو گے، وہ جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کپڑے خرید کر نماز پڑھو گے، اس سے نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ سود جہاں بھی آئے گا وہاں ہلاکت ہی ہلاکت رہے گی۔ اگر بات کیجئے نظام کی، تو جس نظام کے اندر سود آئے گا وہ نظام ہمیشہ جو ہے وہ غریبوں کے استحصال پر مبنی ہوگا۔ اگر معاشرے کی بہتری لانی ہے تو اس ظالمانہ سوچ کو بدلنا ہوگا کہ جو ظالمانہ سوچ سود لینے والے کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اس سوچ کے بدلے کیا لانا ہوگا دلوں میں؟ احسان کو لانا ہوگا۔ ایک تاجر دو طرح کے معاملات کرتا ہے، اس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے اس سے وہ تجارت کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اضافی پیسہ رکھا ہوتا ہے
اور ان کے ہی ارد گرد کے اندر کچھ ایسے تاجران ہوتے ہیں کہ جن کو اگر وہ پیسہ عارضی مدت کے لیے بلا معاوضہ مل جائے، قرض کے طور پر مل جائے، تو وہ اس سے خرید و فروخت کر کے اوپر آ سکتے ہیں۔ یہ جذبہ کب ملے گا کہ اپنا اضافی پیسہ کچھ اور لوگوں کو بطور قرض دیا جائے، بلا معاوضہ دیا جائے، ان کو اوپر آنے کا موقع دیا جائے، جب دل کے اندر احسان ہوگا، جذبہ رحم ہوگا۔ تو دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ سود خور کے دل میں رحم نہیں آ سکتا۔ سود خور کا جو مزاج ہے وہ ظلم پر مبنی ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو بہتری آتی ہے وہ احسان سے اور بھلائی سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر سود کا مقابلہ صدقات سے کیا ہے۔ فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، جو صدقات سے کام لیتے ہیں۔ قرض دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ قرض دینے سے سامنے والے کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ وہ قرض جس میں رقم واپس اتنی لی جائے جتنی دی گئی تھی، وہ قرض جس پر کسی قسم کا بینیفٹ نہ اٹھایا جائے۔ تو یہاں ان دونوں کے تقابل کو کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس زاویے سے کہ یہاں ایک سوچ کا فرق بیان کیا گیا ہے کہ سود خور کے دل کے اندر جذبہ رحم نہیں ملے گا، احسان نہیں ملے گا، بر نہیں ملے گا، جبکہ معاشرے کی جو بھلائی ہے، معاشرے کی جو ترقی ہے، معاشرے میں جو غربت کا خاتمہ ہے، وہ سود کے اضافے سے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ، غریب لوگوں کا اوپر آنا، یہ ان طریقوں سے ہوگا جو احسان پر مبنی ہوں گے، بھلائی پر مبنی ہوں گے۔ آج کتنے ایسے سودے ہوتے ہیں، سامنے والا جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، جی پیمنٹ لیٹ ہو گئی ہے، بعض اوقات اس کی بہت ٹائٹ مجبوری ہوتی ہے، واقعتاً وہ مجبور ہوتا ہے، لیکن جذبہ رحم نہیں ہوتا، چھوڑ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، فوراً تقاضا ہو جاتا ہے ہم نے تو آپ کو 4 مہینے کا ادھار بیچا تھا، اچھا اب 6 مہینے کے ادھار کی قیمت ہوگی۔ جناب جب آپ نے مال بیچا اس وقت تو مال کی قیمت تھی، وہ تجارت تھی، اب آپ جو 2 مہینے کا نفع لے رہے ہیں اس کا مقابل کیا ہے؟ کس چیز کے بدلے لے رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ پیریڈ کے بدلے لے رہے ہیں، اس کا تو کوئی مقابل نہیں ہے، یہ تو خالصتاً سود ہے۔ بہت سارے مواقع پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈیل کینسل ہو جاتی ہے، کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، تو اس بات پر معاہدہ ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ڈفرنس دینا ہوگا۔ جب سودا ہوا تو اس مال کی قیمت جو ہے وہ 50 روپے تھی اور آج اس مال کی قیمت 60 روپے ہو گئی ہے۔ اب کسی اور سے یہ خریدنے جائیں گے تو 60 کا خریدنا پڑے گا، لہذا سودا کینسل کرنے والے کو 10 روپے کے حساب سے زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ یہ شریعت نہیں ہے، اسلام میں ایسے احکام نہیں ہے۔ اسلام اس موقع پہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ڈیل کینسل ہو رہی ہے، جب آپ رضامند ہوں جب بھی کینسل ہو رہی ہے، لیکن آپ احسان سے کام لیں، بر سے کام لیں، اس سے کوئی اضافہ نہ لیں۔ ڈیل کینسل کرنے تو کر دیں، یہ آپ کا اختیار ہے کہ ڈیل کینسل نہ کریں، سودے پر برقرار رہیں، لیکن اگر ڈیل کینسل کرتے ہیں تو احسان اور بر سے کام لیں، نیکی سے کام لیں، کوئی معاوضہ وصول نہ کریں، کیونکہ یہاں جو جس چیز کو معاوضے کا نام دیا گیا ہے یہ سود ہے، یہ تجارت نہیں ہے۔ تجارت تو مال کے بدلے میں ہوتی ہے، یہ کس چیز کے مقابلے میں آپ کو ملے ہیں، جو ڈفرنس لیا گیا کس چیز کے مقابلے میں آپ کو ملا ہے۔ تو سود کی نہ جانے ہمارے معاشرے کے اندر کون سی صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ صورتیں ان لوگوں کے سامنے ہمیشہ رہتی ہیں جن کے اندر جذبہ رحم ہوتا ہے، جن کے اندر انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر صرف اپنے نفع کی طمع ہوتی ہے تو وہ پھر مسائل کو بھی کھاتے میں نہیں لاتا، اور وہ اس کو پیچیدگی نظر آتی ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے، ارب پتی ہوتا ہے، اس کو یہ اونا پونا جو ہے وہ 2-4 پیسوں کا جو نفع ہے یہ چھوڑتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ دراصل روح ہے پورے نظام کی، کہ جذبہ رحم آپ کو طمع سے بچائے گا، آپ کو معاشرے کے اندر جو ظلم ہے، جو استحصال ہے، اس کا حصہ بننے سے روکے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، جو ناشکر لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا۔
شکر گزار آدمی تھوڑے میں راضی ہو جاتا ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، ناشکر آدمی ایسا نہیں کرتا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ درمیان میں ایک آیت 277 نمبر، اس کا تعلق سود سے نہیں تھا، وہ ہم نے چھوڑی ہے۔ 278 نمبر جو آیت مبارکہ ہے، واضح طور پر اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا جو ڈر ہے یہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی کنجی ہے، یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے بغیر راستہ نہیں ملے گا، سواری نہیں ملے گی، گاڑی نہیں ملے گی۔ تقوی پہلی سیڑھی ہے، اور فرمایا اور جس کے دل میں تقوی نہیں ہوگا وہ سود سے بچے گا بھی نہیں۔ اور آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت سارے حاجی، نمازی، داڑھی رکھنے والے، نہ جانے کتنے نیک کام کرنے والے بھی سود سے نہیں بچ پاتے۔ بنیاد ہے تقوی کی کمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی کمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی کمی۔ تو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ سود سے بچتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور دوسرا حکم یہ دیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سودی معاہدے کینسل کر دو، سودی ایگریمنٹ جو ہے اس سے باز آ جاؤ۔ آج ہمارا ایک کریڈٹ کارڈ ہولڈر بھی سودی معاہدے کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، وہ سودی ایگریمنٹ اپنے جیب میں لیے گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ نام یس آئی ایم ایگری ٹو پے انٹرسٹ اف آئی ایم لیٹ، کہ اگر میں لیٹ ہوتا ہوں تو میں انٹرسٹ دوں گا، میں اس بات پر راضی ہوں۔ جب یہ معاہدہ سائن کرتا ہے اسی وقت اسے کریڈٹ کارڈ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سودی معاہدے ختم کر دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان سے ہو، اگر تم پختہ ایمان والے ہو، کامل مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے اور شان نزول یہ ہے کہ جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو کیا ہوا تھا کہ شراب کے مٹکے جو ہے بہا دیے گئے تھے اور مسلمانوں نے شراب ضائع کر دیا تھا۔ لیکن سود تو ایک ایگریمنٹ پر مشتمل تھا، اس میں کچھ مہینے تھے، کچھ ٹائم تھا، پیسے کسی کے ملنے تھے، کسی کے بعد میں دیر سے ملنے تھے۔ تو ایک ایسا ہی معاملہ درپیش تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب، نبی اکرم علیہ السلام کے چچا، ان کا ایک سودی معاہدہ تھا، اور اس کے حوالے سے مفسرین نے مختلف روایتیں نقل کی ہیں۔ امام عطا اور امام اکرمہ کی روایت کے مطابق ان کا جو معاہدہ تھا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور ایک اور تفسیری امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشترکہ طور پر ایک اور فریق تھے بنی عمر کے، ان کے ساتھ ان کا معاملہ تھا۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں سود کی تو اب انہیں نفع ملنا تھا، تو فرمایا گیا کہ چھوڑ دو، اپنا نفع چھوڑ دو۔ نبی اکرم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر ارشاد فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ، کہ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ غلطیاں ہوتی رہیں تحت قدمی موضوع، میں آج اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، یعنی اس نظام کا میں خاتمہ فرماتا ہوں۔ دین اسلام کے نظام میں ان غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ فرمایا ان اول دم اداؤ، پھر فرمایا کہ فلاں کا جو بدلہ لینے کی جو جنگ تھی وہ ختم ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا وہ اول ربا اداؤ ربا العباس،
اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفع لینا ہے، سودی ایگریمنٹ ان کا ہوا ہے، میں یہ اعلان کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں، میرے چچا ہیں، میں ان کا نفع ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، وہ نفع نہیں لیں گے۔ کیپٹل لینے کی اجازت دی گئی، جو کیپٹل تھے وہ واپس لیے جائیں، لیکن جو نفع مقرر ہوا تھا وہ نفع اب نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور ٹھیک ہے مال ہے، کثیر مقدار میں مال ہے، لیکن حرمت نازل ہو چکی ہے، اب جو اضافہ ہے وہ لینے کی گنجائش نہیں، لہٰذا مسلمانوں نے وہ نفع چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، اور جبھی آج وہ چمکتے ستارے ہیں، آج وہ مشعل راہ ہیں، آج ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم پر جو بھی عمل کرتا ہے، وہ وقتی طور پر تو پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ یہ جو ایک مالیاتی نظام ہے، اس مالیاتی نظام کے اندر یقین اور توکل کی بڑی اہمیت ہے۔ یعنی پہلی بنیاد ہے تقوی، اللہ کا ڈر، پھر یقین کہ بندہ سوچے کہ جب میں اپنی تدابیر پر عمل کر رہا تھا اور مجھے رزق مل رہا تھا اور اس میں حرام ذرائع بھی شامل تھے، تو جب میں حلال کی طرف آؤں گا تو کیا میرا رب، میرا رزاق مجھے رزق سے محروم کر دے گا؟ یقین کامل ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق سے محروم نہیں کرے گا، اور اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل اختیار کی جائے، یہ بے حد ضروری ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ کتنے واضح انداز میں اللہ رب العزت نے سود کے مرتکبین کے لیے اعلان فرما دیا کہ سود کا ارتکاب کرنے والے، سودی معاملے کو اختیار کرنے والے، سودی معاملے کو نہ چھوڑنے والے، اس نظام کے حمایتی، اس نظام کے کو چلانے والے، اور جتنے اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر سود کو نہیں چھوڑو گے، فَأْذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مفسرین نے بیان کیا کہ دو کام ایسے ہیں جن کے ارتکاب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے جنگ لڑنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ ایک ہے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ گویا کہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے۔ اور دوسرا سود کا مرتکب، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سود کا جو ارتکاب ہے کتنا بڑا اور کتنا شنی گناہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سب باتیں تو ہم آج کے اس گفتگو کے اندر جو ایک انداز ہوتا ہے کہ نچوڑ بیان کر کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، وہ آج بیان نہیں ہو رہا، کیونکہ ایک تو آیتیں 4 تھیں اور ایک ساتھ تھیں، تو میں نے چاہا کہ ایک ساتھ ہی چاروں آیتیں بیان کر دیے جائیں۔ آج کے اس سلسلے میں واعظ کا رنگ غالب ہے، حالانکہ ہمارے سلسلے کی تھیم یہ ہے کہ ہم احکام کو غالب رکھتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ تو احساس کا ہے، سود کے گاڑے اور مشکل مسائل وہی سیکھتا ہے کہ جو جاگتا ہے، تو بیداری جو ہے پہلا مرحلہ ہے۔ تو سود ہوتا کیا ہے، میں نے پچھلے دنوں مرکز اولیاء میں بہت مفصل اس پر ایک پروگرام کیا تھا اور ایک پریزنٹیشن کے ذریعے بتایا تھا کہ سود کیا ہوتا ہے۔ وہ پریزنٹیشن اللہ نے چاہا تو میں اس کا جو لنک ہے اس پریزنٹیشن کا اپنے فیس بک پیج پر بھی ڈال دوں گا، اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہت آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ سود کی کتنی اقسام ہیں، کیا کیا ہمارے معاشرے میں سود کی شکلیں پائی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے یوٹیوب چینل ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، اس پر بھی وہ پورا لیکچر موجود ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے۔ اس 1.5 یا پونے 2 گھنٹے کے اندر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سود کیا ہوتا ہے، تو آپ وہاں سے بھی
پورا لیکچر سن کر جان سکتے ہیں کہ سود کیا ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا وَإِن تُبْتُمْ، جب توبہ کرتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اپنے کیپٹل لے لو، جو اپنا اصل مال تھا وہ واپس لے لو، اس واپس لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر ظلم کیا جائے، لہذا نہ تو ظلم کرو اور نہ ظلم ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کا نقطہ یہ بتاتا ہے کہ سود کے اندر ظلم کا پہلو غالب ہے۔ سود کی جب حکمتیں اور اسباب ہم نکالنے جاتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سود کا جو لینے والا ہے، جو مسلسل سود لے رہا ہوتا ہے، ایک تو جو فطرتی مواقع ہوتے ہیں تجارت کے، وہ اس سے آہستہ 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 کنارہ کش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے آسانی اس بات میں لگتی ہے کہ سود کا جو ذریعہ ہے یہ بڑا آسان ہے۔ کسی کے پاس آج کے دور کے اندر 1-2 کروڑ روپے ہیں تو سالانہ جو ہے وہ 12-15% سود اسے مل رہا ہوتا ہے اور وہ اس پر عیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بجائے اتنے پیسوں سے جو لوگ تجارت کرتے ہیں، تاجر لوگ جانتے ہیں کہ اتنے پیسوں سے کتنی وسیع تجارت ہو سکتی ہے۔ تو یہ سودی جو ادارے ہیں یہ کہاں سے نفع دیتے ہیں؟ یہ خود بعض صورتوں میں تجارت بھی کرتے ہیں، بعض صورتوں میں خود آگے سود پر دیتے ہیں۔ تو تجارت جو ہے وہ بنیاد ہے نفع کی، جو نیچر ہے نفع حاصل کرنے کی، جو فطرت ہے وہ تجارت ہے، بڑا جو سبب ہے وہ تجارت ہے۔ اس کے بعد نوکری وغیرہ ہے، ہنر مندی ہے، تو اپنے پیسے کو تجارت میں استعمال کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سود کے جہاں خاتمے کی بات آتی ہے، اس کے لیے احسان اور جذبہ رحم جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ تو وہ تاجران، وہ متمول افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ بغیر نفع کے، کسی قسم کا نفع نہ رکھیں۔ آج کل تو نفع کی طرح طرح کی شکلیں نکل آئی ہیں، تو بغیر کسی نفع کے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے قرضے دیے جائیں۔ طویل مدت کے بھی ہو سکتے ہیں، عارضی مدت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر غریب کو اگر مکان لینا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے تو ہیں، وہ 30-40 ہزار روپے بچا سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ 30-40 لاکھ کا وہ پلاٹ لے۔ اگر کوئی سیٹ، کوئی امیر آدمی اسے 30 لاکھ روپے قرضہ دے دے اور اس کے ساتھ یہ طے کر لے کہ ٹھیک ہے مجھے 40 ہزار روپے ہر مہینے دے دیا کرو، اس کے ساتھ کتنا بڑا احسان ہوگا، کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ یہ شخص بغیر کسی سودی نظام میں جگڑے ہوئے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، چھت اس کو نصیب ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ وہ یہ ادائیگی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ادائیگی نہ کرے، کھا جائے، پی جائے، اس کے طریقے موجود ہیں، سیکیورٹی اور رسک کور کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھ کر سیکھے جا سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں 2 چیزیں ضروری ہیں، سود سے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا، اور متبادل دینا۔ تو ہم اگر متبادل صاحب حیثیت لوگ دینا شروع کر دیں تو یقینی طور پر ہمارے معاشرے میں سود کا خاتمہ جلدی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو سود سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ ایمانی نصیب فرمائے، قوت ایمانی میں اضافہ فرمائے، اسلامی اقتصادی نظام ہے اس کی طرف آگے بڑھیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔